توحید بیان کرنے والے پر توحید بھی لعنت کر رہی ہوگی۔ بات حقیقت ہے میرے دوستو، میں حقیقت سے ٹلتا نہیں، اور جو بھی ہماری مخالفت ہو رہی ہے اگر تو اسی حقیقت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر مخالفت بھی ہو، ہمارے اندر عملی جامہ بھی نہ ہو، عملی شکل بھی نہ ہو، تو پھر ہمارے دعوے زبان سے اپنانے کی یہ ایک فضول رسم ہی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہر ساتھی نے یہ جذبہ رکھنا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ ترقی ہوگی جماعت کے اندر۔ اگر پچھلے سال اتنے تھے اب بھی اتنے ہیں تو کیا حرج ہوا ہے؟ کوئی مزہ تو نہیں آیا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھ رہا ہوں میں کہ ہمارے اندر ترقی ہونی چاہیے، ہمارے اندر عروج ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک تسلسل چلنا چاہیے۔ وہ تسلسل کیا ہے؟ ہمارے اعتقاد کی پختگی، اور ہمارے عزائم کے اندر بھی ایک ایسا مضبوط عزم ہو، مضبوط ارادہ ہو کہ ہم اس مشن کو لے کر ایسے چلیں کہ کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی شہر، کوئی علاقہ جس سے ہم متعلق ہوں وہ تو نہ چھوڑیں کم از کم۔ اگر جس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تو وہ بھی تیزی کے ساتھ ہمارے زیر تصور آ جائے گا اور زیر تعمیل آ جائے گا۔ اگر اسلام نافذ کرنا ہے تو اسلام آباد سے نہیں آئے گا، یہ تیرے اور میرے قدموں سے چلے گا۔ تیرے اور میرے قدم جب اسلام کے مطابق ہوں گے، تیری اور میری سوچ جب اسلام کے مطابق ہوگی، اور عقیدہ نظریہ مرکزی اشاعت التوحید والا ہو، اور عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے میں اپنوں کی بات کروں، ہاں غیروں کی کیا کروں؟ میں کہتا ہوں مثال کے طور پر، تمہاری مثال بیان کروں تو شاید تم ناراض ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، اور میں کھانے لگ جاؤں سود، تو پھر یہ اللہ کے قرآن کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو ہر طرف یہ ایک ہمارا امتیاز ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، تعویذ شرک ہے، اور فرض فرائض کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، التزام کرنا اس کا بدعت ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ماننا یہ ہمارے عقیدے سے خارج ہے، ہم اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں مانتے، نہیں سمجھتے ہم، اور یہ ہمارے امتیاز مسائل ہیں چند، اور اس کے پیچھے جو ہے پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ایک پورے اسلام کا تصور ہے۔ ایک آدمی پورے اسلام کو بھی اپناتا ہے، اور ان اسلامی مسائل کو، شرعی مسائل کو، یہ قرآن و سنت کے مسائل ہیں، اور یہ منصوص من اللہ مسائل ہیں، اور یہ پختہ مسائل ہیں، ان پر دلائل بھی پختہ ہیں، ان پر سب کچھ مضبوط ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر پھر بھی ہم کتراتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم ہچکچاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ باطل دیکھیں کس طرح دندنا رہا ہے، مشرک دیکھیں کس طرح درباروں کو بڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کی پکار کو بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا مشن کیا ہے؟ اللہ کی پکار کو بڑھانا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو اسلام کی دعوت دی، دین پر کام کیا، وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، توجہ فرمائے، ذرا ادھر توجہ فرمائے، جن تک آواز آ رہی ہے توجہ فرمائے، وہ چلتا رہے گا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کر موت تک۔ اب عبادت جو ہے یہ بھی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر عبادت سے ہمارا تعلق ہے تو پھر کامیابی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین،
اور صلحاء علماء، حتیٰ کہ میں دعوے سے کہتا ہوں امام انقلاب علامہ احمد سعید خان تک رحمہ اللہ تعالی تک، میں نے اپنی ان کمزور گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص رات کے وقت اللہ کے سامنے رو رو کر رات گزارتا تھا۔ اس کی کامیابی کیوں تھی؟ ایک آدمی تھا، سارے مولوی مخالف، پیر مخالف، عوام مخالف، حکومت مخالف، حتیٰ کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، مگر اس کو ناکام نہ کر سکے۔ کیوں؟ یہی صحابہ کرام کی طرز و طریق تھی۔ کس طرح کہ ایک رومی بادشاہ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ ان بوریا نشینوں کو دیکھو، ان کے پاس طاقت کون سی ہے۔ تو اس نے دیکھا اور آ کر بتلایا، دو لفظوں کے اندر خلاصہ کہا کہ دن کو یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے ہیں اور رات کو یہ اپنے رب کے سامنے علیحدہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے علامہ کے اندر بھی یہی صفت تھی، دن کو وہ خطابت کے میدان کے اندر گرج رہا ہوتا تھا، اللہ کے قرآن کو بیان کر رہا ہوتا تھا، اور رات کو اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہوتا تھا۔ اس لیے اس کی تقریروں میں بھی اثر تھا۔ اور پیغمبری توحید اگر بیان کی، مولانا حسین علی کے بعد، مولانا غلام اللہ خان کے بعد، سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے بعد اگر بیان کی ہے پیغمبری توحید، تو امام انقلاب علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اس کے مشن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی کے پاس جا کر کہے کہ مجھے اتنی فیس دو گے تو میں تقریر کروں گا، نہیں تو نہیں۔ کیا کہتا تھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت کا سوالی نہیں ہوں۔ دنیا کا وہ طالب نہیں تھا، وہ دین کو پھیلانے والا ایک سمندر بے کراں تھا، علم کا بھی ایک پہاڑ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی میرے پیغمبر عبادت کر۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارا مشن بھی خالص اور ہمیں عبادت بھی خاص طریقے، خالص طریقے سے کرنی چاہیے۔ کس طرح؟ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہوں گے نا، 5 نمازیں، لیکن تہجد کا بھی التزام کریں۔ اب جو لوگ باطل نظریات والے، جن کے پاس نظریات کی غبار بھی نہیں پہنچی، نظریات کی ہوا بھی نہیں لگی، قرآن کا عقیدہ بھی نہیں، پیارے پیغمبر کے بیان کیے ہوئے عقائد میں سے کوئی عقیدہ نہیں، وہ رات کو تہجد پڑھے تو اس کو کیا فائدہ؟ اللہ تو فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ایسے لوگوں کی عبادتوں کو راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ مگر اے مرکزی اشاعت التوحید کے کارکن، اے مرکزی اشاعت التوحید کے خطیب، اے مرکزی اشاعت التوحید کے مشن کے نوجوان، تو التزام کر، رات کو رب کے سامنے رو۔ اگر تیرا باپ بد عقیدہ ہے تو اس کے لیے بھی مانگ اللہ سے، جس طرح مانگ جس طرح ابراہیم مانگتا رہا، اور اللہ بھی تیرے بیان میں، تیری ایک توتلی زبان میں بھی ایسا اثر رکھ دے گا جیسے اللہ پیغمبر کی زبان میں اثر رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس پیغمبری مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی انتہائی معذرت خواہ ہیں۔